بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک سوال ہے کہ موکل کیا ہوتے ہیں؟ موکل، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہر وکیل جب وکالت کرتا ہے جج کے سامنے تو لکھتا ہے میرا موکل۔ وہ موکل ہم ہیں۔ ہر بندہ دوسرے کا موکل ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کو کیل لیا ہے اور اپنے مٹھی میں بند کر لیا، یہ اس کا موکل ہے، ہر جگہ اس کی وکالت کرے گا۔ اولاد اگر والدین کی فرما بردار ہے تو موکل ہے، باپ ہو یا نہ ہو یہ اس کا کام کریں گے۔ برعکس یہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، یہ اس کی موکل ہے۔ لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں جن کی ہیبت بڑی ہوتی ہے، جن، جادو، جنات، موکلات، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جو انسان اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے شریعت کے، اپنے نفس پہ غلبہ پا لیتا ہے، اس نے اپنا موکل کنٹرول کر لیا، اس نے اپنا موکل کنٹرول کر لیا۔ اور جو ہمارے بچے ہم سے باغی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہماری نہیں مان رہے ہوتے لیکن کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے موکل ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے باغی کو اور شریر کو، بگڑے ہوئے نواب کو میں نے دیکھا ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے بڑی عاجزی سے مٹا ہوا سا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو موکل ہے نا، آپ اور میں ہی ہیں۔ یہ جو بزرگ اور بابے اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کو ڈرا لیتے ہیں تھوڑا سا، اور آپ بھی سہم جاتے ہیں میرے پاس اتنے موکل ہیں۔ اگر اس بیچارے کے پاس موکل ہوتے تو اپنی جوانی واپس لے آتا۔ اگر اس کے پاس موکل ہوتے تو سر کے بال نہ اڑنے دیتا، بال سفید نہ ہونے دیتا، اپنی فیملی میں کسی کو مرنے نہ دیتا، کسی کو غریب نہ ہونے دیتا، یہ شعبدے نہ کرتا پھرتا۔ موکل ہے، بیٹھا ہے، حکومت کرتا۔ ایویں ہی بیچارے اسی پٹ پٹ کے مری جانے ہیں کہ ساڑھے تے مہنگائی سانو مار گئی۔ بڑے سارے طریقے ہیں، کوئی شیشہ گھما کے، کوئی انگلیاں دکھا کے، کوئی ناخن میں آ کے، کوئی ایسے کر کے، میرے موکلات حاضر ہوں، یہ کر جائیں، وہ کر جائیں۔ جو بابا جی ایسے ہیں نا، میں چندے کا اعلان کرنا چھوڑ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک بزرگ ایسا دے دیں ہر جمعے، جو بیچارہ غریب، یتیم، مسکین، جس کا ہم کسی نہ کسی حوالے سے کوئی اعلان کرتے ہیں، وہ جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں کم اس کو جاتا ہے۔ صرف پچھلے جمعے ایسے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایک جو نوجوان ساتھی جس کو کرنٹ لگا تھا، اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست احباب دے دیے کہ جنہوں نے اس کو قبول کیا۔ تے کوئی بابا جی ادھاں دے سانوں بھی دے چھڈو۔ باتوں کی حد تک میں مانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گندے عمل کر کے، جرم کر کے، گناہ کر کے، چلے کاٹ کے، وہ چلہ چلا نہیں ہے وہ قبر والا جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں بلکہ آج کل میں ہی دیکھ رہے ہیں، نیچے ماشاءاللہ بڑا ایک ماحول بنا کے اپنے گھر میں قبرستان سے ہٹ کر کے، تو شعبدے ہیں۔ اور پھر ان میں بیٹھ کے بھی وہ جرم حفوات بکے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو میں بات آپ سے اکثر کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید کو 3 حصوں میں پھاڑ کے پہلے 10 پاروں پہ، ہمت نہیں ہوتی میری، یہ لوگ کرتے ہیں، کروایا جاتا ہے۔ دائیں پاؤں کے نیچے باندھ، دوسرے پاؤں کے نیچے، واش روم میں جوتا پہن کے نہیں، یہ لے کے جا، دوسرے 10 پارے تیسرے جو ہیں وہ نیچے رکھ، پیشاب اور پخانہ کر، تاکہ میں یقین ہو تو رب کا نہیں رہا، رحمان کا نہیں رہا، قرآن کا نہیں رہا، شریعت کا نہیں رہا۔ کیونکہ شریعت جادو، جن، جنات، موکلات لوگوں کا نقصان کرنے سے روکتی ہے، وہ تو بھلائی کا درس دیتی ہے۔ تجھ سے نہیں ہوگا، تو کہیں نرم پڑ جائے گا۔ اتنا شقی القلب ہو جا کہ تیرے سامنے کوئی رشتہ بھی آئے تجھے قدر نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹے بچے کو ذبح کروا کے کھوپڑی منگوانی پڑے تو منگوا۔ کرتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں؟ اس طرح کے موکلات ہوتے ہیں، اور ان سب کا حل لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بڑے سے بڑے شیطان اور موکلات انشاءاللہ العزیز جکڑے جا سکتے ہیں، پکڑے سکتے ہیں۔ موکل کو حاصل کرنے کا اسلام میں کوئی وجود ہے، طریقے بڑے نے، وجود میں نے بتا دیا۔ بیوی آپ کی موکل بن سکتی ہے، سسرال میں جا کے آپ کا دفاع کرے گی، آپ کے مائکے میں آپ کا دفاع کرے گی، بھائی آپ کے خلاف بولیں گے آپ کا دفاع کرے گی۔ موکل ہوتا کیا کہ جس کی آپ وکالت کر رہے ہوتے ہیں، تو وکیل بنائیے، قرآن کے موکل بن جائیے۔